शाह जी, सुना है कि जो मोस्टली पाकिस्तानी हैं उनके ज़हन में यही होता है कि यूएसए में जाएंगे तो जहाज़ से उतरते ही उनको गोरियां इधर उधर मिलेंगी, उनसे हाय बाय करेंगी। आपके ख्याल में कि आप यंग जनरेशन जो यहाँ पे आना चाहती है, आप क्या उनको मैसेज देंगे कि उनको यहाँ पे आना चाहिए या उनको पाकिस्तान में रह के कोई काम करना चाहिए? कोई ऐसा वाक़या सुनाएं जो आपको बहुत याद हो और आप शेयर करना चाहें कोई फन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मैरीलैंड में हैं यूएसए में और हमारे साथ शाजी हैं। शाजी कहते हैं इनको। तो ये यूएसए में काफ़ी पहले से हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि ये यूएसए कैसे आए, इनकी जो स्ट्रगल है उस पर हम रोशनी डालेंगे और देखेंगे कि इनके हिसाब से पाकिस्तान बेहतर है या यूएसए बेहतर है। तो पहले तो हम इनसे नाम पूछते हैं और ये पूछते हैं कि ये कब पाकिस्तान से यूएसए आए। अस्सलाम वालेकुम शाजी। वालेकुम सलाम। पहले तो आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा पूरा नाम सैयद अजहर नकवी है। अच्छा। और मेरी पैदाइश जो है वो भावलपुर की है, और लेकिन ब्रॉट अप इन पेशावर। ग्रेजुएशन मैंने पेशावर से की है और फिर मैंने अपना कैरियर जो था वो मैंने ब्रिटिश एयरवेज से स्टार्ट किया और उसके बाद इंग्लैंड रहा, फिर नैरोबी रहा, फिर सऊदी अरेबिया में रहा। इस तरह से मेरा अपना कैरियर जो है मैंने अपने ज़िंदगी के 45 इयर्स जो है वो मैंने एविएशन इंडस्ट्री को दिए। अच्छा। और मैंने बड़ा एंजॉय किया और अल्लाह ताला ने मुझे इतना छोटी उम्र में मुझे इतने पोजीशन पे सब नवाजा है कि मेरे पास अल्फाज नहीं शुक्राने। तो शाह जी, हमें आप ये बताएं कि आप यूएसए कैसे आए और कब आए? मैं ऑलरेडी यूएसए काफ़ी दफ़ा अपनी ट्रेनिंग वगैरह के सिलसिले में मैं मियामी, हवाई, न्यूयॉर्क, शिकागो, पैन अमेरिकन की ट्रेनिंग के सिलसिले में आता रहता था। अच्छा, तो आप ये बताएं कि वैसे तो आप चक्कर लगाते रहे यूएसए में, तो एग्जैक्ट डेट जब आप कंप्लीटली यूएसए आ गए और आपने डिसाइड किया कि मैं यहीं पे रहूंगा, वो आपने कब डिसाइड किया? वो मैंने 2002 में मैं ऑलरेडी रिज़ाइन करके 2002 अक्टूबर में मैं रिज़ाइन करके कतर एयरवेज से मैं आ गया था। क्योंकि कतर एयरवेज ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया था, वो उनका ये प्रोग्राम था कि शायद मैं वापस आ जाऊँगा। लेकिन मैंने जो है यहाँ के फैसला किया कि मैं चाह रहा था कि मेरे बच्चे मेरी सुपरविजन में, मेरी माशाल्लाह 3 बेटियाँ थे, एक बेटा था, मैं चाहता मेरे बच्चे मेरी सुपरविजन में पले बढ़ें और मैं उनको हर जगह पे उनको गाइडेंस दे सकूं। ताकि इससे पहले कि मेरा एक सवाल था अपने जनरल मैनेजर से कि देखो, एयरलाइन कभी भी टर्मिनेट कर देगी आपकी जॉब, लेकिन अगर मेरे बच्चे टर्मिनेट हो गए ज़िंदगी से तो वो मेरे लिए पूरी ज़िंदगी का लॉस है। तो दैट सिर्फ उस पॉइंट को मैं सोचते हुए मैं फिर कहा नहीं, मैं खुद रिज़ाइन करता हूँ, मैं वापस आता हूँ ताकि बच्चे मेरे सामने ब्रॉड हों अपने मज़हब के और अपने उसमें कल्चर के लिहाज से। दैट वाज माय गोल। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपने पहली जॉब कहाँ स्टार्ट की और क्या जॉब थी आपकी पहली? मेरी पहली जॉब यहाँ पे मेरे चंद दोस्त थे जिनकी अपनी ट्रैवल एजेंसी थी, तो मैंने ट्रैवल एजेंसी से ही अपने स्टार्ट किया। अच्छा, तो स्टार्ट में जब आप आए, लोगों की कम्युनिटी होती है और फ्रेंड्स होते हैं तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, तो इस मामले में आप बताएं कि आपके फ्रेंड्स जो थे, जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने आपको सपोर्ट किया या आपको जैसे करते हैं निचोड़ने की कोशिश की? कम्युनिटी बेस्ड कम्युनिटी कभी बहुत रेयरली, इसमें अपने पाकिस्तानी के लिए बहुत रेयरली हेल्प सपोर्टिव होते हैं। वो आपकी सर्विसेज का पैसा नहीं देते आप। तो माशाल्लाह आपको इतना अर्सा हो गया, 2002 से यहाँ से हैं और 2007 में 7-8 में आपने एजेंसी वगैरह स्टार्ट की, बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें यूएसए में जो आपने काम किया, तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे इकोनॉमी और लोगों का रहन सहन, और अगर वहाँ पे आप बेहतर थे कि यहाँ पे आप बेहतर समझा आपने? इस मुल्क में यह है कि सबसे बड़ी जो है ना एक सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत आपके लिए होती है कि मैं जब शाम को घर जाऊंगा तो एक पीस ऑफ माइंड होगा, सुकून से मैं जाकर रात, जो कि पाकिस्तान में नहीं मुझे वो नहीं मिला। मुझे हर वक्त मतलब है, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो उस वक्त स्कैरी वो बनता था। लेकिन यहाँ आने के बाद, या जैसे सऊदी अरब में रहा या इंग्लैंड में रहा, अमेरिका में रहा, तो लेकिन मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगा कि यहाँ पे आपके राइट्स भी हैं और आपको सिक्योर भी है। अब बच्चे भी सिक्योर्ड हैं और आप खुद भी सिक्योर्ड हैं। और फिर अपॉर्चुनिटी, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप काफ़ी हद तक जो है अपने जो आपके दिमाग में आइडियाज़ हैं वो आप इम्प्लीमेंट करके आप ये अपने गोल अचीव कर सकते हैं। और मोस्टली जो हमारी यंग जनरेशन है वो पाकिस्तान से यहाँ पे आते हैं, वो बहुत से लोग जो है काफ़ी ख़तरनाक रास्तों से आते हैं और डिफरेंट आपको पता है कि रूट्स हैं। तो आपके ख्याल में कि आप यंग जनरेशन जो यहाँ पे आना चाहती है, आप क्या उनको मैसेज देंगे कि उनको यहाँ पे आना चाहिए या उनको पाकिस्तान में रह के कोई काम करना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या देखो, मैं उनसे कहता हूँ, देखिए आप
ایک شیل ہے, آپ نے اس شیل کو توڑنا ہے. اور توڑنا کس چیز سے؟ آپ نے خوف سے. آپ نے باہر نکلیں گے, اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کم از کم اپنی پوری فیملیز کو سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پاکستان میں جاب کر رہے ہیں تو آپ سے ایک میاں بیوی 2 بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ملک سے باہر نکلنا چاہیے, چونکہ دنیا میں اپارچونیٹیز زیادہ ہیں. تو آپ جب اپارچونیٹیز کا ویل کرتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ اپنا کلچر کو اور اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑیں. اور میں نئی جنریشن کو ایک بات کہوں گا, ریکویسٹ کروں گا سب سے, کہ تم صرف انگلش یا اردو پہ بیس یا اپنی لوکل لینگویج پہ بیس نہیں, گو فار دی 3rd لینگویج, 4th لینگویج, 5 زبانیں سیکھو. رائٹ, ایگزیکٹلی. میں پاکستانی سے دوستی کروں تو میں کیا سیکھوں گا, مجھے بتائیے. لیکن اگر میں اسپینش سے بات کروں گا, میں افریقن سے بات کروں گا, میں اگر کسی اور سے ایسٹرن یورپ سے بات کروں گا, تو میں کیا ان کے کلچر کو سیکھ رہا ہوں. دین میں اپنے کلچر کو کمپیئر کرتا ہوں. تو یہ میرا ضرور ان سے دوست ہے کہ تمہیں صرف یہ نہیں کہتے آپ نے صرف انگلش آتی ہے یا اردو آتی ہے پنجابی, نہیں, آپ دوسری لینگویج سیکھو, آپ عربک سیکھو, آپ فرینچ سیکھو, آپ اسپینش سیکھو, تاکہ آپ کمپیٹیبل ہو جاؤ کہ جب آپ دنیا میں آپ جائیں گے جاب کے لیے تو آپ کے پاس 3-4 لینگویجز ہوں گی, تو آپ کی اپارچونیٹیز اور بڑھ جاتی ہیں. اچھا, یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کو بہت یاد ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی فن. میں ایک چیز شیئر کروں گا. ایک پولیس والا تھا جو میرا بہت اچھے دوست تھے میرے, تو اس نے کہا کہ ایک دن میں شام کے 5 بجے میں اپنی ڈیوٹی ختم کرنے والا تھا, تو ہائی وے پہ میں نے دیکھا کہ ایک پورشے گاڑی لیٹسٹ میں, اور اس میں جو ڈرائیور تھا وہ 80-85 سال کا تھا. تو اس نے جب اس نے پولیس کی گاڑی دیکھی تو اس نے اسپیڈ بڑھا دی, 60, 70, 80, 90 تک چلا گیا, اور اس نے اپنی لائٹیں آن کر کے اس کا چیز کیا. اور اس نے کہا کہ یار, اس نے روک لیا اس ڈرائیور کو, تو اس نے پوچھا کہ دیکھو یار, آپ اتنی اچھی گاڑی میں سفر کر رہے ہو اور تمہاری عمر 85 کی ہے, گیو می ون سالڈ ریزن کہ تم گاڑی جو تیز چلا رہے تھے اس کی کیا وجہ تھی. تو اس نے اپنا کیب اتاری. اتارنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو لک آفیسر, 45 ایئرز بیفور اسی طرح سے میرے پاس پورشے گاڑی تھی, میں ہائی وے پہ جا رہا تھا, میرے ساتھ میری گرل فرینڈ بیٹھی ہوئی تھی, اور اس نے جب روکا تو میری گرل فرینڈ نے مجھ سے بات کرنے کے لیے تو افسر سے بات کی, اور وہ گاڑی چھوڑ کے اتر کے افسر کے ساتھ چلی گئی. تو آج میں اس لیے گاڑی تیز چلا رہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے تم 45 سال کے بعد وہ عورت مجھے واپس کرنے کے لیے آئے ہو, تو اس لیے میں دوڑا. اچھا شاہ جی, سنا ہے کہ جو موسٹلی پاکستانی ہیں ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یو ایس اے میں جائیں گے تو جہاز سے اترتے ان کو گوریاں ادھر ادھر ملیں گی, ان سے ہائے بائے کریں گی. تو آپ بتائیں کہ جب آپ یو ایس اے سے آئے, سوری یو ایس اے میں آئے پاکستان سے, تو آپ صرف گوریوں کے لیے, آپ کے ذہن میں بھی یہ چیز تھی کہ آپ ایکچولی بزنس کے لیے آئے؟ میں ایکچولی سیٹلمنٹ کے لیے آیا تھا کہ میں اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو میں سیٹل کروں گا تاکہ ہمیں ایک اچھا گول اچیو کریں. گوری لڑکیاں جو تھیں, دیکھیں گوری لڑکی, میری شادی اسی لیے جلدی کر دی گئی تھی میرے ماں باپ نے کہ بندہ جڑا ہے نا پھردا بہت ہے, تو کبھی لنڈن بیٹھا ہوا ہے, کبھی روم بیٹھا ہے. تو میرے چاچا نے کہا کہ نکال سنو یہ آیا جی جی شادی کا بیاہ کر دو. تو اس لیے کہ میری شادی 3 دن کی نوٹس پہ ہوئی تھی. اچھا ود ان 3 days, اور نکاح نا خان کو بھی میں خود لے کر آیا تھا. تو وہ بھی شک میں پڑ گئے تھے کہ جوان لڑکے 23 سال کا بندہ شادی کرنے والا, کیسے ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو بھگا کے لایا ہو. اچھا, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیسے ہیں, جیسے پاکستانی کو خیال ہے کہ بہت زیادہ یہاں پہ پیسے ملتے ہیں, آلموسٹ یہی ہے کہ جیسے درخت پہ لگے ہیں پیسے. تو آپ مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ 2006-07 سے آپ نے بزنس سٹارٹ کیا اور ایئر لائن کا کافی اچھا بزنس ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے کو ملینز اور کتنے کو بینک بیلنس بھرے, کتنے بورے نوٹوں کے بھر کے ڈالرز کے بھر کے گھر میں رکھے ہیں, اور میرا تو خیال تھا کہ یہاں پہ کوئی بڑی سی لیموزین کھڑی ہوگی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں, کتنا آپ نے پیسہ بنایا؟ وہ میں اس پہ ایک شعر منظر ببالی کا پڑھتا ہوں. لوگوں نے مجھ سے بڑا کہا کہ جی ایک بندہ جڑا ہے نا ₹1,00,000 تو جیب میں پوئے گا ڈیش بورڈ میں. ہم اپنے کچے گھروں میں خوش ہیں, خدا را امیری کا دکھ نہ دینا, لہو میں ڈوبی ملی ہے مجھ کو حسین محلوں کی داستان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یعنی مطلب پیسہ نہیں, پیسہ میری پرائیورٹی نہیں ہے. میرا پرائیورٹی میرا پیسہ نہیں رہا. میرا پیسہ رہا کہ بھائی میرے بچے, میرے فرینڈس, جو میرے دوست ہوں, مطلب جو اگر میرے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو آئی ویلکم دیم. دیکھو جی ماشاءاللہ, دیکھو ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جو پیسے کو پرائرٹی نہیں دیتے اور یو ایس اے میں ہیں ماشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی لائف اور یہاں کی لائف, آپ کیا مین آپ کو ڈفرینس لگا دونوں میں؟ پاکستان کی لائف بڑی اچھی لائف تھی. میں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا اس زندگی کو. ایز اے مینیجر ایئر لائن کے مینجمنٹ کے, لیکن وہاں پہ اتنا زیادہ ہارڈ ورک نہیں تھا. جیسے کہ مارکیٹ جو زندگی ہے اس میں
وقت کی قدر ہے اور محنت بہت، اور اس میں محنت کے لیے دی وار آف سروائیول ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ہیلدی رکھنا ہے. اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے پھر آپ ڈاکٹر کے چکر میں پڑ جائیں. اس لحاظ سے تو سب سے بڑی جو نعمت ہوتی ہے وہ آپ کی صحت ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا. ہاں اپنے. تو یہ جو پاکستان میں ایک چلتا ہے سسٹم کہ آپ آفس گئے، آپ نے حاضری لگا دی اور پھر باقی سارا دن گھر پہ آ گئے. یو ایس وہ نہیں، میں اس چیز کے فیور میں نہیں. میں کہنے آپ کو دیکھو لین ٹائم از اے کلین ٹائم. لین ٹائم نہیں مطلب کہ اگر میں فارغ ہوں تو میں کچھ نہیں، تو اپنے کلوزٹ صاف کر سکتا ہوں، میں اپنے کپڑے آئرن کر سکتا ہوں، میں دوسرے کام کر سکتا ہوں. اگر اس نے مجھے کام کہہ دی تو میں اس کے کام کے لیے چلا جاؤں گا. تو یہ میری فیوچر انویسٹمنٹ ہوتی ہے اگر میں آپ کے کام آ گیا تو. یہ مرنے کے بعد کی انویسٹمنٹ ہے. تو اچھا، اس کے بعد کون سی چیز ہے جو آپ بہت زیادہ مس کرتے ہیں پاکستان کی، یہاں پہ آپ کو ابھی بھی آپ مس کرتے ہیں پاکستان کی یو ایس اے میں؟ وہ مطلب دیکھیں جو خاندان اور بہن بھائیوں اور بھانجے بھتیجوں کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ میں فیملی ممبر. تو ابھی ہم آپ سے پوچھیں گے کہ دونوں کنٹریز میں آپ نے کافی ٹائم گزارا، بلکہ کافی دوسرے کنٹریز میں، سعودی عرب، دبئی وغیرہ سب سٹیز میں، لنڈن میں بھی آپ نے ٹائم گزارا کنٹریز میں. تو مجھے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کی آف سکسیس یا جو سکسیس ہے ریئلی وہ کیا ہے؟ صرف پیسہ ہے، میٹیریلٹی ہے، یا دوسری جو چیزیں ہیں آپ ان کو سکسیس سمجھتے ہیں؟ دیکھو کی آف سکسیس تو ہوتی ہے محنت. آنیسٹلی اینڈ سنسیئرلی آپ کتنی محنت کر سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں سکون ہے، رات کو آپ سکون سے سو سکتے ہو، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بچے رات کو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اپنے ٹائم پہ نماز پڑھ لی، یا آپ نے زیادہ اپنے آپ کے سامنے رہیں. ایک پوائنٹ ہے جو اس میں آپ کو میں ایڈ کروں کہ دیکھیے آپ اس قابل بنو، خواہ وہ مالدار ہیں یا مالدار نہیں، کہ جب آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آئے کسی کو تو آپ اس کا کام کر سکتے ہو، یا کر دو، یا کروا سکتے ہو تو کروا دو. اللہ تعالیٰ ایسی کسی کے دروازے پہ نہیں بھیجتا. آپ اپنے آپ کو وہ دروازہ بنا دو کہ جی یس تھینک یو یا اللہ، تم نے شکر ہے تم نے مجھے اس قابل بنایا کہ وہ میرے پاس آیا کام کے لیے اور میں نے وہ کام کر دیا. وہ کوئی بھی اس کی ضرورت ہو یا گائیڈنس ہو. دیکھیے کسی کو گائیڈ کرنا بھی ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے. تم اپنے ایک وہ ہے سورہ ایک سیکنڈ بتا ہے، ایک سورہ بقرہ کا ہے کہ تم وہ لوگ جو سب غصے کو پی جاتے ہیں، جو دوسرے غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں، جو کم دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے احسان کرنے والا. تو چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شاہ جی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے انٹرویو لیں گے باقی بھی ڈیٹیل میں. تو ٹھیک ہے، تھینک یو سر، اللہ حافظ.